تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 116 اور 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا تو بس یوں فرما دیتا ہے کہ ہو جا، پس ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بات لکھی ہے، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہی ہیں، بعض یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی دلیل کو اگر منطقی پیرائی میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے جسے کسی جز کی حاجت نہیں، لہٰذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں موت دے کر دوبارہ اسے زندہ نہ کروں گا، جیسا کہ میں نے اسے شروع میں پیدا کیا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہو گیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، اور نہ میں جنا گیا، اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جو فرمایا یعنی مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، پس اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے پیدا فرمانے کے لیے اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ جس طرح اسے اسباب اور آلات کی ضرورت نہیں، اسی طرح معین اور مددگار کی بھی ضرورت نہیں۔ اولاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاموں میں کچھ مدد کرے، یا باپ کی موت کے بعد اس کا قائم مقام ہو۔ اللہ جل شانہ ازلی اور ابدی ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں جو اس کی جگہ قائم مقام ہو، اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، محض اس کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔